अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद किसान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी भारत के जो हैं वो बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पे, और उसमें उन्होंने, ये उनका बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा इसलिए है कि एक तो ये है कि बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी है और 50th उनका जो इंडिपेंडेंस डे जो मना रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो जा रहे हैं। लेकिन मोदी का जाना वहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपको पता है उनके हालात आपस में ज़रा पिछले दिनों काफ़ी गड़बड़ हुए हुए थे, उसको मेंड करने के लिए वहाँ पे गए हैं। फिर उनकी अपनी सियासी ज़रूरियात भी जो हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल और आसाम में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और बांग्लादेश में एक ख़ास जो इलाका है वहाँ पे हिंदुओं की भी कुछ आबादी है, और मटुआ जो ख़ास तौर पे जो एक हिंदू कम्युनिटी है, उसके लोग वहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह में और आसाम में काफ़ी एक यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनके लिए, तो इसलिए वहाँ पे भी जाना उनका ज़रूरी था। और दूसरा, चाइना को भी एक मैसेज देना था कि जनाब आप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी एक चीज़ थी। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने जो तकरीर की है वो आपने सुनी होगी, उसमें उसका एक हिस्सा छोटा सा जो है मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको ज़रा पता चले कि इसमें असल हकाइक जो हैं वो क्या है। ये मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सावंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। तालियां बज रही हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहाँ की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी ली थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। सुन लिया आपने, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जितनी तड़प इधर थी यानी बांग्लादेश में थी, उतनी तड़प उधर भी थी, भारत में भी थी। अब मुझे ये बताएं, अब किसी को कुछ शक रह गया बाकी? ये दूसरी तीसरी दफा ये कंसेशनल स्टेटमेंट है। किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क को तोड़ने का कोई भी शख्स इर्तिकाब करता है, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी होता है। और अब किसी को अगर कोई शक है तो फिर वो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसके बावजूद हम देख रहे हैं, ये जो आज हम देख रहे हैं मोहल्ला जो चल रहे हैं, आपको पता है कि बांग्लादेश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में नहीं आते, और वो आज मुजाहरे कर रहे हैं। 4 लोगों की शहादत हो चुकी है वहां पे। ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि समझते हैं कि हमने अपने आप को एक तरफ से आजाद करवा के दूसरी तरफ हमने गिरवी रखवा दिए।
ادھر سے ہم پاکستان سے ہم نے آزادی دی تھی کہ ہم اپنے ملک کو آزاد رکھیں گے، ہم نے تو اپنی خود مختاری جو ہے وہ بھارت کے آگے گروی رکھ دی. اس لیے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جو وزٹ ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش حکومت نے اٹل بہاری واجپئی کو بھی سائٹیشن ایک دی تھی، جس میں ان کو یہ بڑی جناب بڑے الفاظ سے نوازا گیا تھا کہ جی آپ نے ہماری مدد کی تھی اس وقت اور آپ نے بڑا کام کیا تھا. اب یہ جو ستیہ گڑھ کی بات کر رہے ہیں، ستیہ گڑھ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس کی کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کو ستیہ گڑھ کہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل تھا، 20-22 سال میری عمر تھی اور یہ تہاڑ جیل میں گرفتار ہوئے تھے اور قید ہوئے تھے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر آفیشیل لیول پہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ کام کیا تھا، اور پھر دوسرا دیکھیں طرفہ تماشا دیکھیے کہ وہاں پہ تالیاں بج رہی ہیں، مکتی باہنی کے وہ جو لوگ اس وقت شامل تھے وہ یونیفارم پہن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں، جس کو وہاں پہ موجود ہیں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم صاحبہ خود. اب یہاں پہ بندہ کیا کرے؟ اور یہ سچویشن جو ہے یہ تمام، یعنی اب بندہ کن الفاظ میں بتائے کہ ایک تو ہوتا ہے انٹینشن کبھی پتہ نہیں چلتی اس طرح جب تک کہ ایکشن نظر نہ آئے. یہ تو انٹینشن چھوڑ کے ایکشن چھوڑ کے رزلٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ہم ابھی بھی اولیو برانچ پیش کر رہے ہیں، شاخ زیتون پیش کر رہے ہیں جناب مودی صاحب کو کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے ساتھ پیس، ہمارے ساتھ مذاکرات، ہمارے ساتھ امن کا کچھ سلسلہ کر لیجئے، ہم مرے جا رہے ہیں، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے، ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے. اگر آپ RSS کا اور ان کی جو فلسفی ہے ساورکر اور دوسروں کی جو اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے کہ انہوں نے اس کو ہندو راشٹر بنانا ہے، تمام دیگر مذاہب سے اس کو پاک کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا اسلام اور مسلمان ہے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مکتی باہنی جو بنائی تھی، انہوں نے اسی لیے بنائی تھی کہ ایک اسلام کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس کو ایک عبرت ناک شکل بنا دی جائے، اس کو ایک عبرت کی مثال بنا دیا جائے تاکہ دنیا میں کبھی کوئی نام نہ لے اسلام کے نام کے اوپر ملک بنانے کا. اور یہ انہوں نے کیا، آپ کے ملک کو دو لخت کیا. اور ابھی بھی جو وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ جو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، کراچی میں کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان کے تھرو کیا کیا کر رہے ہیں. اینڈ یٹ وی آر سو ہوپ فل اینڈ آپٹیمسٹک. میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی ٹھیک ہے ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن تب ہوتا ہے جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے ہیں. ویک جو ہوتا ہے وہ کبھی امن نہیں لے سکتا. آپ کو اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اور پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کی صرف ملٹری پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہوتی، آپ کی اخلاقی پوزیشن آف اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. کشمیر کے لوگوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ سنی ہے اس پہ وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئے. باجوہ صاحب آپ جو مرضی کر لیں، آپ باہر سے جس طرح کے مرضی لوگوں کو لے کے آ کے یہاں پہ بٹھا دیں، اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارا کہ جی ایک واشنگٹن میں کوئی بندہ پتہ چل جائے کہ جی اس کا کسی پریزیڈنٹ کے یا کسی دماد کے یا کسی چاچے مامے کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے فوراً یا ایمبیسڈر لگا دیں گے، یا اس کو پکڑ کے فوراً منتیں کر کے اس کو لا کے آ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیں گے. یہ خدا کا واسطہ ہے، اس میں سے نکلیں باہر. ایران بھی ڈپلومیسی کرتا ہے نا، وہ تو کسی دماد کے تھرو نہیں کرتا. باقی ملک جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کیا کر لیا، کیا بگاڑ دیا انہوں نے ایران کا؟ زندہ ہے نا، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم زندہ ہیں اور عزت کے ساتھ زندہ ہیں. ہم آئے دن نیوکلیر پاور میزائل شاہین 1 2 3 پتہ نہیں کتنے بنا لیے. ان کا اچار ڈالنا ہے آپ نے. اگر آپ اپنا سر اٹھا کے بات ہی نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یہ میزائل کیا کرنے ہیں آپ نے؟ نصر اور فلانے ڈمکانے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا فائدہ تب ہے جب یہ آپ کے قد کو بڑھا دیں. اگر آپ کا قد نہیں بڑھنا اور آپ نے بونا ہی رہنا ہے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے پلیز
میری عمران خان صاحب آپ سے بھی گزارش ہوگی، تھوڑا بہت آپ بھی مجھے جانتے ہیں، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، ان چیزوں سے ذرا باہر نکلیں، خدا کا واسطہ ہے کمپرومائز کرنا بند کریں، اور اسپیشلی آن دی کریٹیکل ایشوز. اسٹیٹ بینک ہو گیا، اس کو آزادی، فلانے کو آزادی، کتنا آپ نے گرنا ہے، کتنا، کس حد تک گریں گے، کس حد تک قوم کو تباہ کریں گے اور فروخت کریں گے. قوم فروختند و چھ ارزاں فروختند، یعنی اتنا سستا سستا آپ بیچ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ اپنے اندر تھوڑی سی اخلاقی جان پیدا کریں، ٹانگوں میں جان پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی کرمنلز اور کانوکٹس، کوئی عورت کو فلانا دھمکانا، ان کے آگے بلیک میل ہونا بند کریں. قوم کو کوئی تھوڑا سا تفاخر دیں، قوم کے اندر ایک حمیت جو ہے اس کو جگانے کی کوشش کریں. قوم کھڑی ہو جائے گی، آپ کھڑے نہیں ہوتے. مسئلہ تو ہمارا سب سے بڑا یہ ہے، ہمیں مرواتے ہیں تو ہمارے لیڈرز مرواتے ہیں. ہماری قوم نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی. شکست تسلیم کرتے ہیں تو آپ لوگ کرتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پتہ ہے آپ کو سارا کچھ، لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں نہیں چھوڑیں گے، نہیں روکیں گے، تو پھر قوم جو ہے وہ خود اپنا فیصلہ خود کر لے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر آپ کے پاس چوائسز بڑی کم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت دے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق بات کر سکیں، اور پاکستان کو آگے لے کے جا کے پاکستان کو وہ مقام عطا کریں جو پاکستان کا مقدر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کا مقدر آپ نہیں بدل سکتے. اگر آپ نے کمزوریاں دکھائیں بھی نا، تو کوئی اور آئے گا جو پاکستان کو اس کو مقدر تک لے جائے گا. بہتر یہ ہے کہ وہ اعزاز آپ کی قسمت میں آ جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. بہت بہت شکریہ.